बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं आपका होस्ट अहमद वड़ाइच आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज हम एक बहुत ही अहम शख्सियत है जिनसे बात करेंगे, जो मुल्क के जो पॉलिटिकल हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, और मुज़ाकरात की बड़ी जो है वो बातें चल रही हैं। मुज़ाकरात के मुतालिक उनसे बात करेंगे। और हालिया तौर पर जो खैबर के जो सीएम है सोहेल अफरीदी, उन्होंने भी पंजाब का विजिट किया है। दोनों सूबों के दरमियान उनका आना जाना, वो थोड़ी सी उसमें बड़ी चहमगोइयाँ जारी हैं कि उनका जो विजिट हुआ है पंजाब में, तो दोनों सूबे जो है वो अपने अपने खदशात का सियासी तौर पर अपने जो इजहार है और जो उनका हुआ आपस के आने जाने के जो मामला है उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसी सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा के जो सोहेल अफरीदी है, उन्होंने एक पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर है उनके नाम एक खत भी लिखा है। इन सारी बातों के ऊपर जो मौज़ूआत हैं इन पर बात करेंगे। किसी बिल्कुल तारीफ की मुहताज नहीं है, पुराने पार्लियामेंटेरियन है और सियासत में जितने दाव पेच है उसमें बड़ा वो एक तजर्बा भी रखती हैं। मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा, जो कि जो सीएम की जो एक फोकल पर्सन है चीफ मिनिस्टर की पोलियो के उसमें, और उनके अलावा वो चेयरपर्सन है ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इन दोनों में इनका जो है इनके जो पोर्टफोलियो है पंजाब में। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम अहमद। आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपके जो दोनों पोर्टफोलियो है तो वो थोड़े से मुश्किल, यानी कि मैं बताने में, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं उनके आप पूरे पंजाब में आप पोलियो के मामला को देखती है। तो खैबर पख्तूनख्वा को अब क्या पंजाब के साथ कोई लड़ाने की साजिश होने लगी है? और जैसे वो लाओ लश्कर लेकर पंजाब में आए हैं और जिस तरीके की फिर जुबान इस्तेमाल की गई है वो मुझे जमहूरी नहीं लगती। फिर ऊपर से क्या किया है कि जो चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी हैं उन्होंने मैडम सीएम पंजाब को मरियम नवाज शरीफ साहब को खत लिख दिया कि जी मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, मेरी किरदार कशी हुई है, मेरे साथ ऐसी चीजें मंसूब की गई हैं जिससे मेरी जो साख मुतासर हुई है। आप इस सारे जो सिनेरियोस को कैसे देखती हैं? आप देखिए अहमद, जो सियासी नाबालिगपन है ना, इसका हकीम लुकमान के पास भी कोई इलाज नहीं था। ये जो तमाशा लगाया गया सारा, ये बड़ा एक सोची समझी स्कीम के तहत किया गया है। आपको पता है कि हमने तो इनको वेलकम किया था, क्योंकि हमारे लिए तो सारे सूबे जो हैं वो एक बराबर हैं। लेकिन इन्होंने उनके जो व्यूअर अवाम हैं उनकी नाक कटवा दी। आपने खुद ही देखा, पूरा ये वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे। इनकी क्या जुबान थी, इनकी क्या गटर लैंग्वेज और घटियापन इन्होंने यहाँ पे पंजाब असेंबली में आके उसका मुजाहिरा किया। और हम तो केपी के बहन भाइयों की बड़ी इज्जत करते हैं, तो मुझे नहीं समझ आती कि ये कौन लोग हैं जो केपी से आए। अच्छा, वैसे इसमें ये कौन सा मजमा है जो कि बानी साहब ने जमा कर लिया है? ये कौन सा कचरा है जो कि उन्होंने यहाँ पे भेजा? तो ये तो नाकाबिले माफी है जो उन्होंने हरकतें की यहाँ पे, और जो उन्होंने यानी कि तौहीन आमेज जो अल्फाज यूज किए, कैरेक्टर असैसिनेशन जो उन्होंने की, वो अगर माफी नहीं मांगेंगे तो उनकी कोई जगह नहीं है। यही वजह है कि उज़्मा बुखारी साहब आज बात करी थी थोड़ी देर पहले कि हम जो है वो डेफेमेशन में जा रहे हैं। कहीं ये बात हुई है कि हम इनके खिलाफ हद की इज्जत का कोई केस दायर करेंगे। अच्छा, दूसरा मुझे ये भी बताइए, अगर सीएम आए हैं बिलफर्ज, जैसे एक बात हुई है वो भी कह रहे हैं कि सड़कें बंद कर दी गई या रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए, हुआ ऐसा कुछ आपकी नजर में? आपको अहमद, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सारी चीजें जो हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से की गई थी, बल्कि उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी पंजाब हुकूमत ने दी, क्योंकि पंजाब हुकूमत नहीं चाहती थी कि कोई भी ऐसा वाकया हो, अनप्लेजेंट वाकया हो, सेफ एंड साउंड ये आए और सेफ एंड साउंड ये जाए। अब बाकी देखे ना, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है आपके सामने, किस तरह से यास्मीन राशिद, मैं अभी तक मेरी नजरों के सामने है किस तरह लोगों को उन्होंने लिबर्टी चौक बुलाया था 9 मई को, और फिर जिना हाउस की तरफ रुख करके चल पड़ी थी। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड निहायत खराब है। अगर पंजाब हुकूमत जो है उसकी जिम्मेदारी है तमाम लोगों की जान और माल की हिफाजत, उसके एक वजह से दुकानें पहले बंद कर दी गई कि कोई प्रॉब्लम ना हो, ये अपने आराम से फिरे, घूमे फिरे, और इन्होंने 4-5 चक्कर लगाए भी लिबर्टी। ये तो बात दुरुस्त है आपकी, अगर एक पत्थर भी कहीं से पड़ता तो ये पूरी कहानी बना सकते थे, इंतशार फैला सकते थे, केओस हो सकता था वहां पे, और फिर कौन जिम्मेदार था उसका? तो अब अगर लोग इनके लिए नहीं निकले तो इसमें पंजाब हुकूमत का क्या कसूर है? अच्छा, हमने तो अपनी तरफ से पूरी इनको जो है वो
کوشش کی کہ کوئی ان کو تکلیف نہ ہو، لیکن یہ جو ہیں ان کو عزت راس آتی نہیں ہے. آپ نے یہ مجھ سے پوچھا نا ایک جو سوال کہ جی یہ دو صوبے ایک دوسرے کے خلاف، ایسی کوئی بات نہیں ہے احمد. پختون ہمارے بہن بھائی ہیں، ہم پنجابی اور پختون جو ہیں وہ آپس میں مل جل کے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے 80% لوگ کے پی سے پنجاب میں آتے ہیں اپنا علاج، لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں. صرف لاہور میں نہیں، میں اٹک خود میں پولیو کے حوالے سے میں دیکھ رہی تھی، مجھے سی ایم صاحبہ نے کہا تھا انٹر پروونشل ٹرانزٹ پوائنٹس پہ جا کے دیکھیں کہ جو بھی بچے آ رہے ہیں وہ پولیو کی ڈراپس پی رہے ہیں کہ نہیں پی رہے ہیں. تو وہاں جو گاڑی رکتی تھی ہم پوچھتے تھے آپ کدھر جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں پہ آئے ہیں ہسپتال میں اپنا علاج کرانے. یہی صورتحال میں بھی ڈی آئی خان میں تھی، وہاں پہ بھی جتنے لوگ ڈی آئی خان کہہ رہی ہوں میں، میاں والی میں تھی، تو جتنے بھی لوگ ڈی آئی خان سے آ رہے تھے میں ان سے پوچھتی تھی آپ کہاں جا رہے ہیں، وہ کہتے تھے جی ہم اپنا علاج کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں، پنجاب جا رہے ہیں. تو محبت ہے آپس میں. یعنی کہ آپ کے مطابق پنجاب بڑا بھائی ہونے کا پورا ثبوت ہے. ایبسلیوٹلی. ہم لوگ آفٹر کرتے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ نے کتنی دفعہ کہا کہ جی جو دل کے جو بچوں کو پرابلمز ہوتے ہیں آپ آئیں یہاں پہ، ہمارا بالکل ہسپتال، چلڈرنس ہاسپٹل سب آپ کے. اور ہماری سب سے بڑی مثال وہ بھی ہو سکتی ہے جو سیلاب میں جیسے پنجاب نے مدد کی پیشکش کی اور سامان اور ادویات بھیجی بھی تھی خیبر میں. اچھا اس سے جڑی ایک اور بات یہ ہے کہ اس پہ تو کوئی دو رائے باقی نہیں لگتا، یہی کہ جیسے سیاسی کشمکش ہے اور تھوڑا سا پولیٹیکلی گھٹن کا ماحول ہے. خواجہ اشرف نے بھی کل کہا ہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. میں آپ سے بڑا سمپل یہ اوور آل پوچھ لیتا ہوں کہ کہاں تعطل ہو رہا ہے، یا جو ڈائلاگ بہترین عنصر ہے سیاست کے لیے، جمہوریت کے لیے، ڈائلاگ کیوں نہیں ہو رہا، ڈیڈ لاک کیوں برقرار ہے، اور کس کی طرف سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ جو میں نہ مانوں، یہ بوائیکاٹ، یہ میدان چھوڑ کے بھاگ جانا اور اس طرح کی جو حرکتیں ہیں نا، یہ جمہوری نہیں کہلاتی. آپ اگر جمہوری ہیں تو آپ میدان نہیں چھوڑتے، آپ وہاں پہ مقابلہ کرتے ہیں، مذاکرات کے دروازے آپ کبھی بند نہیں کرتے ہیں. اور ہماری تو پارٹی ویسی جمہوری پارٹی ہے، ہم نے کبھی آج تک، پہلے بھی مذاکرات ہوئے، کون بھاگا تھا دم دبا کے وہاں سے، آپ کے سامنے ہے سارا. اور ابھی بھی ہم تیار ہیں. لیکن احمد مجھے آپ یہ بتائیں نا، آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں، کس سے کریں ہم مذاکرات؟ کون ہے جو اس وقت پارٹی کا سربراہ ہے؟ یہ سب سے اہم سوال. اچھا دیکھیں نا، اب وہ جو سیاسی قد کاٹ والے لوگ تھے پی ٹی آئی میں وہ تو سائیڈ لائن ہو گئے. یہ کوٹ لکھپت سے جو خط گیا بانی کو، جو ہمارے شاہ محمود ٹائپ کے ان کے جو سیاسی قد کاٹ، عثمان چودھری نے بھیجا تھا، مولوی محمود تھے، عمران اسماعیل تھے اس پہ شامل. کیا کہا انہوں نے بھی مذاکرات مفاہمت کی بات، ٹھیک ہے، لیکن ان کو تو سائیڈ لائن کر دیا. پھر یہ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ علامہ ناصر اور جو اچکزئی صاحب ہیں ان کو کیا سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس وقت استعمال ہو رہے ہیں. کہہ تو دیا ہے کہ جی ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے پی ٹی آئی آپ کو فالو کرے گی. تو انہوں نے کیا بات کی؟ انہوں نے بھی مذاکرات کی بات کی. اور جب انہوں نے اچکزئی صاحب نے مذاکرات کی بات کی تو آگے علیمہ باجی نے کیا کہا کہ پی ٹی آئی جو بھی مذاکرات کرے گا پی ٹی آئی اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی میں سے نہیں ہے. تو کنفیوژن ہے، کیوس ہے. یہ ان کا جو وجود ہے نا سیاسی ختم ہو چکا ہے. یہ ایک ٹولہ بن گیا ہے، ایک جتھا بن گیا ہے. ان کی کوئی تنظیم نہیں رہی، ان کی گراس روٹ لیول پہ کوئی پذیرائی نہیں ہے، کوئی ان کے لیے نکلتا نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ کون ان کے لیے کام کر رہا ہے، ان کی بہتری کے لیے، ان کی زندگی میں سہولت لانے کے لیے، کوالٹی امپروو کرنے کے لیے کون کام کر رہا ہے، اور کون جو ہے کس نے ان کے بچوں کا مستقبل تباہ کیا ہے. تو اس لیے جو ہے لوگ اب نالا ہیں. لوگ انہوں نے کوئی اپنا وعدہ لوگوں سے پورا نہیں کیا. تو کوئی یہ جو اب آپ ان کا جو حال دیکھتے ہیں تو مذاکرات کے لیے تو ہم بالکل تیار ہیں، لیکن ایجنڈا نہیں سیٹ ہو رہا. ایجنڈا کیا ہونا ہے؟ یہ آپس میں گتھم گتھا ہے، آپس میں ماروثیت انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے ان کی پارٹی میں، آپس میں یہ کھینچا تانی رسا کشی ہو رہی ہے. تو بندہ کس سے بات یعنی کہ علیمہ خان کا اپنا گروپ ہے، بشرا بیگم کا اپنا ہے، سہیل فریدی کا اپنا ہے، سلمان اکرم راجہ کا اپنا ہے، اور بانی پیری سب سے اوپر بیٹھے ہیں. یہ نہیں پتا کس سے بات ہوگی. مہاتما سب سے اوپر بیٹھے ہیں
اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں ہوں تو پی ٹی آئی. ایک منٹ میں صرف یہ بتا دیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم طاقتور حلقوں سے مذاکرت کریں گے, ان کے پاس سیل اختیار نہیں ہے, اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, طاقتور حلقوں نے تو ان کو جھڈی دکھا دی ہے. انہوں نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ آپ نے جو بات کرنی ہے آپ سیاسی حلقوں سے جا کے بات کریں, ہم اے پولیٹیکل ہیں, ہمارا کوئی آپ کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اب ان کو جب جھنڈی دکھا دی ہے تو اب ان کے پاس بچا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور یہ جو اس وقت ان کی جو حرکتیں ہیں نا, یہ اپنے آپ کو سیاسی طور پہ ارریلیونٹ کر رہے ہیں. یہ انہوں نے ساری اسٹینڈنگ کمیٹیز چھوڑ دی ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ اسلام آباد کے جو لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشن آ رہے ہیں وہاں سے انہوں نے راہ فرار اختیار کی ہے. ان کو پتا ہے ہم نے جیتنا تو ہے نہیں, یہ انہوں نے تماشا بائی الیکشن سے پہلے دکھایا تھا. تو یہ آہستہ آہستہ یہ سیاسی طور پہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں, سسٹم سے ہی نکلتے چلے جا رہے ہیں. حالانکہ اس وقت ان کی اچھے خاصے لوگ ان کے نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں, صوبائی اسمبلیوں میں ہیں, لیکن وہ بھی تنگ ہیں کیونکہ ان کو بھی بانی صاحب چین سے نہیں بیٹھنے دیتے. آج کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ, آپ نے بڑی جاوشانی سے اور بڑے مدلل انداز پہ آپ نے سارے سوالات کے جوابات بھی دیے. حالانکہ میں نے تھوڑے سے تیکھے قسم کے بھی کیے کہ صوبوں کے مبین بھی اور پولیٹیکل ہم بھی اپنے دیکھیں ہمارے صوبے, ہماری سب اکائیاں اکٹھی ہیں. پاکستان ایک مضبوط قوم ہے اور اب ہم نے بھی مارکہ حق جیتا ہے, پوری دنیا میں ہمارا ڈنکا ہے اور ہماری لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں بالکل ہمارے میں کوئی کسی قسم کی تفریق نہیں. آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی, بات چیت ہوتی رہے گی. بہت شکریہ عظمیٰ صاحبہ آپ کا, آپ نے بڑی تفصیل سے باتیں سنی ہیں. محترمہ عظمیٰ کاردیر صاحبہ جو ہے وہ ایک بڑی پرانی پولیٹیکل لیڈر ہے. میں تو ورکر نہیں کہوں گا, لیڈر بھی ہے, کیونکہ یہ چیف منسٹر کا جو پولیو کا جو پروگرام ہے ان کی یہ فوکل پرسن بھی ہے. تو آپ بتائیے آپ کو کیسا لگا آج کا پروگرام, اور انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی.